سوات سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ مدرسے میں تشدد سے جاں بحق ہونے والے 14 سالہ فرحان کیس کا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد عمر اور بیٹے احسان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایس پی سوات کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی اس کیس میں مدرسے کے مختلف معلم گرفتار کیے گئے تھے، اب مرکزی ملزم گرفتار ہوا۔ شہزاد عالم سے مزید جانیں گے۔ جی شہزاد۔ جی بالکل اس طرح کہ 21 جولائی کو سوات کے تحصیل خواجہ خیلہ کے علاقے چالیار کے مدرسے میں جو 14 سالہ فرحان کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا تھا، اس کا جو مرکزی ملزم تھا وہ فرار تھا اور جو مدرسے کا محتمم ہے۔ تو اب میری بات ہوئی ڈی پی او سوات محمد عمر خان سے، تو ان کا کہنا ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے اور مدرسے کا محتمم ہے قاری محمد عمر اور ان کے بیٹے احسان کو اپر سوات پولیس نے گرفتار کر لیا اور دونوں ملزمان کو نامعلوم مقام پر تفتیش کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ جو میں بات کر رہا ہوں جو چالیار واقعہ ہے، تو اس میں جو 14 سالہ فرحان کو قتل کرنے کے بعد علاقہ عوام کا شدید احتجاج جاری تھا۔ انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ تو اب سوات پولیس کو بڑی کامیابی ملی اور انہوں نے قاری محمد عمر اور ان کے بیٹے گرفتار کہاں سے ہوئے ہیں شہزاد؟ اب تک یہ تفصیلات نہیں آ رہی ہے، لیکن اب جو پہلے ابتدائی مرحلے میں جو تفصیلات سامنے آئے تو قاری مولانا محمد عمر اور ان کے بیٹے قاری احسان کو گرفتار کر کے ان کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اور اس کیس کے تمام ملزمان گرفتار ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ اب تک 13 ملزمان، جو 2 ملزمان ابھی مین ملزمان مرکزی ملزمان جو گرفتار ہوئے، تو اس سمے 13 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ جن میں 4 اقدام قتل کی ملزمان ہیں اور 9 ملزمان جو ہے ان کو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ تو جو کل ملزمان ہیں ان میں سے 13 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ لواحقین کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، کیا اپڈیٹ ہے اس کی؟ جی بالکل، اس وقت جو وقوع ہوا تھا فرحان کا اور ان کے والد بیرون ملک تھے، تو اس وقت ان کے حجرے میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے ہیں اور ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ جو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، جو مرکزی ملزمان ہیں، تو وہ ایاز جو کہ فرحان کا والد تھا ان کو مبارکباد دینے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ گئے، ان کو اطلاع دی گئی ہے اور وہ اس وقت جو ہے نا وہ ملزمان ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفتیش جاری ہے۔ شہزاد عالم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ شہزاد۔ قصور میں بچی سے نازیبہ حرکت کرنے والا زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ عنایت کالونی میں گلی میں کھیلتی بچی سے ملزم نے غیر اخلاقی حرکت کی۔ پولیس نے بتایا ملزم ناصر علی اوکاڑا کا رہنے والا ہے اور مزدوری کرتا ہے۔ ملزم کو گزشتہ روز عوام نے پکڑا۔ شہریوں کے تشدد پر ملزم نے پستول نکالنے کی کوشش کی تو گولی چل گئی جو اس کے نازک عضو پر لگی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بچی کے والد نے ملزم کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ شکر گزار ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور ایس ایچ او صاحب اور ڈی پی او صاحب کا کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر ہمارے ملزم کو سبق سکھایا۔ ادھر نوشہر و فیروز میں 13 سال کی بچی زیادتی کے بعد قتل۔ والدین نے الزام لگایا، قریبی رشتہ داروں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لڑکی جرگے کے لیے وڈیرے کے پاس تھی، کھیتوں سے لاش ملی، وڈیرے نے جرگہ کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ لڑکی کی والدہ نے الزام لگایا کہ بیٹی کو اغوا کر کے مارا گیا۔ وڈیرے کا دعویٰ ہے فائزہ سے اجتماعی زیادتی پر لڑکے والوں پر 4 لاکھ جرمانہ کیا۔ 2 رشتے لڑکی والوں کو دینے اور فائزہ کی شادی ملزم سے کرنے کا فیصلہ سنایا۔ لڑکی نے خود زہر کھایا یا کسی نے اسے دیا یہ نہیں پتا۔ لڑکی کو جرگہ ہونے تک وڈیرے کے پاس امانت کے طور پر رکھا گیا تھا۔ زیادتی کرنے والے ملزم نے مبینہ طور پر وڈیرے کے گھر کے قریب سے لڑکی کو اغوا کیا اور قتل کر کے لاش پھینک دی۔ پولیس نے بچی کے والد اللہ وار یونچا کی فریاد پر مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان لال ڈینو اور عبد الجبار چنا کو گرفتار کر لیا ہے۔ وڈیرے اضلاع ہے، وڈیرے جے گھر میں ہی اتوں چھوکری اساں جی کیڈی مطلب اغوا کرے غلام حیدر جن کھڑی پانجے گھر میں مارے ऐं असां वटि लाश पहुचायो अथनि। असांजी को बि इंसाफ़ नथो करे। راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل سدرا کا قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ جسم، سر اور چہرے پر تشدد کے نشانات ہیں۔ جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔
लड़की ने कहा चाचू मेरे जो है किसी के साथ ज़बरदस्ती निकाह करवा रहे हैं, इनको मैंने अदालत लेकर गया और इनका निकाह करवाया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई सिद्रा अरब को गला दबाकर मारने का इंकशाफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर पुलिस और DHQ अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में सिद्रा की कब्र कुशाई की गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश दोबारा दफना दी गई। जराये का कहना है सिद्रा अरब को गला दबाकर कत्ल किया गया। जिस्म, सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशान पाए गए। लाश से हासिल नमूने फोरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिए गए, जिसकी रिपोर्ट 4 से 5 रोज में आएगी। कब्र की शनाख्त के लिए कब्रिस्तान लाए गए मुल्जिमों को पुलिस ने मकामी अदालत में पेश किया। अदालत ने जिरगा सरबराह असमतुल्ला समेत 6 मुल्जिमों को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मकतूला सिद्रा के वालिद, चचा और मामू को भी हिरासत में ले लिया। सुबह सवेरे कब्र तैयार करने वाले गोरकन राशिद महमूद, कब्रिस्तान कमेटी के सेक्रेटरी सैफुर रहमान और लाश लोडर रक्शे पर लाने वाले ड्राइवर ख्याल मोहम्मद भी गिरफ्तार है। मुकदमे में अब तक पुलिस 10 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। स्कॉटलैंड में बरतानवी वजीर आजम के स्टामर से मुलाकात में कहा, पाक भारत जंग न रुकवाता तो अभी तक जारी होती। पाक भारत जंग बंदी पर 28वें बयान में सदर ट्रंप ने कहा, दोनों मुल्कों की क़यादत को अच्छी तरह जानते हैं। The leaders of Pakistan and India, I know them very well. And they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal. They need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. पहलगाम वाक़े का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, भारत के अंदर से ही गवाही आ गई। भारत के साबिक़ वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने इंटरव्यू में कहा, पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। हमला आवर भारतीय शहरी थे, भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। Unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा शुरू कर दिया है। मोदी के गोदी मीडिया ने जाली मुकाबले में कत्ल किए गए अफराद को पाकिस्तानी दहशतगर्द करार दे दिया। लोकसभा में पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के दिन जाली मुकाबले पर सवालात उठने लगे। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है, भारत के इस झूठे ऑपरेशन और झूठे बयानियों को दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। इंडिया ने जंग मुसल्लत की तो अब की बार वो मकबूजा कश्मीर से हाथ धो बैठेगा। आपकी पार्लियामेंट में ऑपरेशन ये जो पहलगाम के ऊपर डिस्कशन हो रही है और आज का दिन ही आपने चिड़ियाघर में ऑपरेशन किया है, तो इसको कौन मानेगा? अब आपके ना मीडिया को दुनिया मानता है, ना आपकी कोई नैरेटिव को दुनिया मानता है। सर में इनकी लास्ट शॉट्स हैं, बिकॉज अभी डिक्लाइन शुरू है RSS का। लड़ाई में फिर कश्मीर इनके हाथ से जाएगा, ऑक्युपाइड कश्मीर, और फिर ये हाथ मरते रह जाए। दोबारा से एक ऑपरेशन महादेव नामी कर रहे हैं। 26 मकामात पे उनको हमने टिका के जवाब दिया था। 26 की जगह आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 2-3 कर ले। पाकिस्तान के खिलाफ जंगे करना चाह रहे हैं। एक रिलीजियस जेनोसाइडल मीनियक है जो इंडिया के ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, पाकिस्तान तो उसको रोक के बैठा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जारी मुकाबले शुरू कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 29 और 30 अप्रैल को ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भारत के जाली मुकाबलों से आगाह कर दिया था। DGISPR ने बताया था 723 पाकिस्तानी इस वक्त भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद हैं। 56 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो भारतीय खुफिया इदारों ने गैर कानूनी और जबरी हिरासत में लिए हैं। The phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used in fake encounters projected as terrorists and infiltrators. चिश्तिया में सफाक नौजवान की 8 साल की बच्ची से ज्यादती। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। डॉक्टरों ने ज्यादती की तस्दीक की है। तफसील क्या है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से जान लेते हैं। अली, आगाह कीजिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है थाना शहर के हदूद में पेश आया। एक 25 साल
فاق ملزم اظہر نے بچی کو ورگلا کر کھیتوں میں لے گیا اور 8 سالہ ننھی کلی سے جنسی زیادتی کرتا رہا۔ بے رحم شخص نے معصوم بچی کو بیہوشی کی حالت میں خون میں لت پت بچی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ تھانہ شہر فیلڈ پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچی کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے بچی میں زیادتی کی تصدیق کی۔ اس حوالے سے جب ہماری بات ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کامران اصغر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ بالکل یہ واقعہ پیش آیا اور فوری جو ہے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور پرچے کے احکامات دے دیے ہیں۔ تھانہ شہر فیلڈ پولیس نے بہت ہی قلیل وقت میں اس مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بچی کی والدہ کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ جلد انصاف کیا جائے تاکہ ہمیں سکون مل سکے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس معصوم کلی کے جو والد ہیں وہ کینسر پیشنٹ ہیں اور زندگی اور موت کی وہ کشمکش میں ہیں۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد انصاف فراہم کیا جائے۔ جی اچھا علی، یہ شخص ہے کون؟ اس کی کیا شناخت ہے؟ یہ رشتہ دار ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ جو ہے ان کا ہمسایہ ہے، جو متاثرہ بچی ہے سویرا، ان کے نیبر میں یہ ملزم رہتا ہے اور اس کی جو ہے وہ شناخت موقع پر ہی ہو گئی تھی۔ سب ہمسایوں نے اس کو پہچان لیا تھا، جس کی وجہ سے پولیس نے ورثا کے کہنے پر نامزد جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا اور بہت قلیل وقت میں اس درندہ صفت شخص کو گرفتار بھی کر لیا۔ اور بچی کی حالت سے متعلق کیا خبر ہے ہسپتال سے؟ بچی کی حالت اب بہتر ہے اور اس کو مزید جو ہے وہ اس کے جو ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اسے لاہور جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محمد علی۔ کراچی میں 3 دہشت گرد ہلاک، شہر بڑی تباہی سے بچ گیا۔ منگو پیر روڈ پر CTD اور حساس ادارے کا دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا۔ ہلاک دہشت گرد چینی شہریوں پر حملے میں بھی ملوث تھے۔ حملہ آوروں کے پاس غیر تیار شدہ خودکش جیکٹیں بھی ملیں۔ عدنان راجپوت کی رپورٹ دیکھیے۔ منگو پیر روڈ پر CTD اور حساس ادارے کا مکان پر چھاپا، فائرنگ کا تبادلہ، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، جس میں ایک خودکش حملہ آور ہے اور 2 دوسرے جن سے دہشت گرد ہیں۔ اس میں ایک جو زعفران ہے وہ ان کا مین کردار تھا، یہ وہی زعفران ہے۔ آپ کو یاد ہو شاید پچھلے سال 2024 میں لبرٹی ٹیکسٹائل میں چائنیز کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے گرنیڈ، خودکش جیکٹ اور ڈائری ملی جس میں ٹارگٹ لکھے تھے۔ 3 گرنیڈ ملے، کلاشنکوف ملی ہے، کافی تعداد میں گولیاں ملی ہیں ان کے پاس سے، ایک خودکش جیکٹ کا کمپلیٹ سیٹ ملا ہے، کم جیکٹ بنی بھی نہیں تھی ابھی، اس کے علاوہ 2 پسٹل ہیں، باقی ایک بک ملی ہے، یعنی بک سے مراد ایک ڈائری تھی جس کے اندر انہوں نے جو ٹارگٹ تھے ان کی رف اپنے اسکیچز بنائے ہوئے تھے اور اس میں کچھ 2-3 اہم مقامات تھے جہاں پر انہیں خودکش حملہ کرنا تھا۔ دہشت گردوں کا تعلق فتنۃ الخوارج سے تھا، افغانستان سے ہدایت دی جاتی تھی۔ CTD اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی شہر کو ایک بار پھر بڑی تباہی سے بچا لیا۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ عدنان راجپوت، ARY نیوز کراچی۔ مونسون کا نیا اسپیل آج بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ جمعرات کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشیں متوقع ہیں۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارشوں کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں کل رات سے 31 جولائی تک تیز بارش ہو سکتی ہے۔ سندھ میں بدھ اور جمعرات کو بعض مقامات پر بادل برسیں گے۔ شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کے باعث PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اضلاع کو عملہ اور مشینری ہائی الرٹ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ خبر کراچی سے ہی، جہاں گلزار ہجری میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ ہوئی ہے، شہری قتل کر دیا گیا۔ تفصیل کیا ہے عدنان راجپوت سے جان لیتے ہیں۔ عدنان، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، گلزار ہجری میں فائرنگ سے ایک شخص کے جاں بحق ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ مقتول کی شناخت 35 سالہ کریم کے نام سے کی گئی اور پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا تھا۔ واقعے میں ملوث 2 ملزمان کو مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چھینا گیا سامان بھی برآمد کر لیا، جبکہ پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ملزمان قتل کی واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے۔ مبینہ ٹاؤن تھانے کے جوان موٹر سائیکل گشت پر موجود تھے۔ پولیس اہلکاروں نے سچل تھانے کی حدود سے فرار ہوتے ملزمان کا تعاقب کرا اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد شہری کو قتل کرنے والے دونوں ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے، جبکہ رمضان ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 55 ہو گئی ہے۔
جی بہت شکریہ۔ آغاز میں خبر یہ کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی رکن کی غیر پارلیمانی حرکت، ساتھ ہی رکن اسمبلی کو تھپڑ جڑ دیا۔ خالد نثار ڈوگر حکومتی رکن حسان ریاض کی ڈیسک پر گئے اور ہاتھ اٹھایا۔ لیگی رکن حسان ریاض نے بھی اپنے دفاع میں ہاتھ چلائے، دوسرے ارکان اسمبلی سیٹوں سے اٹھائے اور دونوں کو قابو کیا۔ پی ٹی آئی اور حکومتی رکن میں آوازیں کسنے پر ہاتھا پائی ہوئی۔ قائم مقام اسپیکر نے اپوزیشن رکن خالد نثار ڈوگر کو 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیا۔ کورم کی نشاندہی پر اپوزیشن رکن شیخ امتیاز کو بھی 15 اجلاسوں کے لیے معطل کیا گیا۔ اسپیکر کے فیصلے پر اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے ایک رکن تھے، پہلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے، چیئر کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں میں ڈکٹیٹ کروں۔ میں اسپیکر سے مخاطب ہو کے احتجاج کر رہا تھا، چیئر کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں، فلور سے ان کو ہٹائیں۔ اس پر پیچھے سے کسی شخص نے جملے کسنا شروع کر دیے۔ مڑ کے پیچھے دیکھا، میری سیٹ پر آ پہنچا، اس نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اس کو میں نے ناکام بنایا۔ پنجاب اسمبلی میں ایوان کے باہر بھی لڑائی ہوئی، غلیظ گالیاں بکی گئی۔ مبینہ طور پر 2 اپوزیشن ارکان، حکومتی ارکان کے گارڈ نے ہاتھ اٹھایا۔ چھوڑا کہ نہیں اس کی کیسے ضرورت پڑی ہے؟ ہمارے پاس بھی کارڈ ہے، کل خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ اس ملک کو۔ رانا صاحب ٹھہر جاؤ، یہ تھوڑی ساڑی سارے دی عزت کی گل ہے، چیخو نہیں رانا صاحب، چیخے نہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ خواجہ نصیر بتائیے گا، یہ ایوان کے باہر کی کیا لڑائی ہے؟ دیکھو جی، یہ پنجاب اسمبلی کے اندر انتہائی افسوسناک واقعات پہلے وہ ایوان کے اندر پیش آئے اور اس کے بعد ایوان کے باہر جو پنجاب اسمبلی کا میڈیا ہال ہے، یہاں پر اپوزیشن کے ارکان جن میں خالد نثار ڈوگر، اسامہ اور احمد مشتبہ تھے، یہ اپنا موقف پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ انہوں نے میڈیا ٹاک کی۔ جب یہ میڈیا ٹاک مکمل کر کے باہر نکل رہے تھے تو اسی دوران حکومتی اراکین بھی اپنا موقف دینے کے لیے پنجاب اسمبلی کے میڈیا ہال کے اندر آئے۔ اس دوران حکومتی اراکین کے ساتھ کچھ پرائیویٹ لوگ تھے، جن پرائیویٹ لوگوں نے جو پرائیویٹ لوگ ہیں انہوں نے خالد نثار ڈوگر کو جب دیکھا تو انہوں نے یہاں پر غلیظ گالیاں بولنا شروع کر دی، اور جیسے ہی جہاں سے غلیظ گالیوں کا سلسلہ شروع ہوا اس پر میڈیا کے کافی بڑی تعداد میں نمائندگان موجود تھے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کو دھکم تیل کی گئی، جو پرائیویٹ لوگ تھے انہیں باہر نکالا گیا، اور اس دوران جو صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں پہنچے، جبکہ وزیر بلدیات ذیشان رفیق بھی یہاں پہنچ گئے۔ اور اس سے پہلے جب یہ میڈیا ٹاک کر کے اپوزیشن کے کافی سارے ارکان یہاں سے جا چکے تھے، جو 3 لوگ یہاں موجود تھے ان کے ساتھ جو بدمزگی کی گئی اور پرائیویٹ لوگوں نے کی، اس پر صوبائی جو وزیر بلدیات ہے وہ پہنچے، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پہنچے۔ انہوں نے معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کول ڈاؤن کر ہی رہے تھے تو اپوزیشن کے جو ارکان جو کہ اسمبلی کے اندر واپس جا چکے تھے، انہیں جیسے ہی اطلاع ملی کہ ان کے ارکان کے ساتھ میڈیا ہال میں کوئی بدتمیزی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خواجہ نصیر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گلگت بلتستان کے سیلاب میں نجی ٹی وی چینل کی اینکر پرسن شبانہ لیاقت، ان کے شوہر اور 3 بچے لاپتہ ہیں۔ اینکر پرسن کا پرس اور گاڑی مل گئی۔ گزشتہ روز چلاس میں دریائے سندھ سے ایک خاتون کی لاش ملی تھی۔ شاہراہ بابوسر سے 7 لاشیں ملی ہیں۔ نجی ٹی وی چینل کے اینکر پرسن شبانہ لیاقت اور اس کی فیملی کی مسنگ کے حوالے سے ہم سے رابطہ کیا گیا۔ گزشتہ دنوں شاہراہ بابوسر پر میں یہ مسنگ تھے، میاں بیوی کے علاوہ 3 بچے لاپتہ ہوئے ہیں۔ ان کا ایک پرس آج ریسکیو آپریشن کے دوران مقامی رضاکار کو ملا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے اندر 20 سے 22 گاڑیاں اس میں بہہ گئی تھی اور 10 سے 15 افراد جو ہیں وہ مسنگ تھے، اور اب تک اسی شاہراہ سے 7 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ دریائے سندھ سے اسی فاصلے سے تھوڑا سا دور ایک لاش برآمد کی گئی ہے اور وہ ایک خاتون کی لاش ہے، اس کو بھی شناخت کے عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے خود پر لگے الزامات مسترد کر دیے۔
عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل کہتے ہیں طارق فضل چودھری نے سینٹ میں جھوٹ بولا، وہ معافی مانگیں یا عدالت میں سامنا کریں۔ غلطی میری تھی تو اسحاق ڈار اور محمد اورنگزیب کی بھی تھی، یہ کہنا پورے پیسے ان کی کمپنی کو ملتے ہیں جھوٹ ہے۔ نشو نما کا پروگرام سال میں وزیر تھا، اس سال یہ پروگرام 8 سے بڑھ کے 20 ہوا 2022-23 میں، اگلے سال 20 سے بڑھ کے 35 ہو گیا جب ڈار صاحب وزیر تھے۔ پھر بھی انہوں نے یہ جھوٹ بولا مفتاح کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو پھر اسحاق ڈار کو بھی تو پتا تھی نا 2023-24 کا پروگرام، اس نے کیوں 20 سے 35 کر دی؟ اس کے بعد محمد اورنگزیب نے 42 کو 53 کیوں کر دی؟ اسحاق ڈار کو شوگر ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین بنایا اور اس نے فوراً ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، پھر ایکسپورٹ کے کرتے رہے، پرائسز بڑھتے نہیں ہیں اور انہوں نے روکا نہیں۔ انوشا بی بی کو اور طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا؟ طارق فضل چودھری میں اخلاقی جرت ہے تو وہ پھر قانون پہ مجھ سے مقابلہ کرے گی۔ انوشا رحمان کہہ دے گی کہ میں پارلیمنٹری پریویلیج نہیں اٹھاؤں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ کے رکن نہیں ہیں، ریکارڈ چیک کر کے بات کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سب کچھ تحریری طور پر موجود ہے، مفتاح اسماعیل کو الزام لگانے سے پہلے ریکارڈ چیک کر لینا چاہیے تھا۔ اسحاق ڈار کے بیٹے سے متعلق ایک سوال پر وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان واحد ملک ہے جہاں کرپٹو کونسل قائم کی گئی، باقاعدہ نظام وضع کیا گیا، کرپٹو سے متعلق الزامات دشمن کی سازش ہیں۔ سے ایک غلط خبر دی گئی کہ وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں، وہ قطعاً نہیں ہے، ریکارڈ چیک کر لینا چاہیے۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی جو تشکیل ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے تھا۔ ڈار صاحب سے متعلق ان کے بیٹے سے متعلق ایک ٹویٹ میں سمجھتا ہوں دیکھیے بات یہ ہے پاکستان واحد ملک ہے جس میں کرپٹو کرنسی کی ریگولیشن کے حوالے سے ایک نظام وضع کیا گیا ہے، کرپٹو کونسل بنائی گئی ہے، قوانین بنائے گئے ہیں۔ ہمارا دشمن جو ہے اس نے اس حوالے سے سوالات اٹھائے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ مفتاح صاحب کا بھی وہی بیانیہ ہے جو انڈیا کا رہا ہے کرپٹو کو لے کے۔ چینی حکومت کے مقرر کردہ ریٹ پر کہیں دستیاب نہیں، عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں ہر چیز مہنگی کی جا رہی ہے، غریب کہاں جائے۔ 200 روپے کے کلو کے حساب سے مل رہی ہے، اب بتائیں غریب آدمی یہ چینی میں ہی لگا رہے گا۔ بول رہی ہے 170 کی مل رہی ہے، لیکن کہیں بھی 170 کی تو ہول سیل ریٹ نہیں ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے خالی بس۔ یہاں پہ 200 سے اوپر ہے، پنجاب میں بھی یہی حال ہے، جبکہ شہر ان کا ہے لیکن عذاب ہمارا ہے۔ قیمت جو ہے چینی کی جو مارکیٹ میں 220 روپے مل رہی ہے اور عوام کی قوت خرید سے بہت زیادہ۔ چینی اس وقت جن کے ہاتھوں میں نا وہ خود حکومت کر رہے ہیں۔ دکانداروں سے ہمیں چینی مل نہیں رہی ہے اور کوئی دیتا ہے وہ 200 روپے میں سیل کر رہا ہے۔ چینی تو بہت مہنگی ہو چکی، 200 سے اوپر جا رہی ہے، جو مزدوری کرتا ہے اس کے لیے تو بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے کہ چینی سستی ہونی چاہیے۔ 1 تا 14 اگست مارکہ حق تقریبات بھرپور قومی جذبے سے منائی جائیں گی۔ گورنر سندھ کی اسکول ڈائریکٹرز، پرنسپلز، ایسوسی ایشن عہدیداروں سے ملاقات میں ہدایت، کہا اسکول کالجوں میں تمام تقریبات منظم انداز میں منعقد کی جائیں، بچوں اور اساتذہ کی بھرپور شرکت یقینی بنائی جائے، تعلیمی ادارے اپنی عمارتوں کو قومی رنگوں سے مزین کریں، نئی نسل کو آزادی کی جدوجہد، قومی ہیروز کی قربانیوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئی نیوز۔